السلام علیکم ڈیئر فرینڈس اینڈ آڈینس، پرنسپل آف مینجمنٹ کے ہم اعوذ نیکسٹ باللہ لیکچر من کی طرف الشیطان بڑھتے ہیں۔ الرجیم بسم اللہ آج کے الرحمن لیکچر میں ہم الرحیم۔ سٹیپس ان السلام پلاننگ علیکم پروسیس کے بارے میں ڈیئر پڑھیں گے، اسٹوڈینٹس، اور مڈ ٹرم اس میں ایگزام جو ہم ہے وہ کوشش کریں گے ختم کہ ہو گئے ریئل ہیں، ایگزامپلس کو بھی ٹچ اور مڈ کریں ٹرم کے اور کس ایگزامس کے طریقے سے بعد ہم دوبارہ سے جو ہے وہ ڈفرینٹ آن لائن کلاسز آرگنائزیشنز کا میں سلسلہ ڈفرینٹ شروع ہو بزنسز گیا میں ہے۔ پلان کرتے ہیں۔ تو ضروری جیسے نہیں کہ ہے آپ کہ لوگوں کو ہر پتہ ہے ایک کہ لاک ڈاؤن کی وجہ آرگنائزیشن سے انہی کالجز پلاننگ جو ہیں پروسیس وہ اور بند کر انہی دیے گئے پلاننگ ہیں سٹیپس کو دوبارہ پرفارم سے، کرے گی۔ اور یہ ہر سمسٹر بکس پورا جو ہے میں ہر یہ آن لائن آرگنائزیشن جو ہے وہ کلاسز اور آن ڈفرینٹ لائن طریقے سے ایگزامس پہ اپنی پلاننگ کرتے ہیں۔ مشتمل ہے، ٹھیک ہے۔ تو آج تو ہم جو ہے چلتے ہیں ہم اور جاتے ہیں اپنی اپنے ٹاپک پلاننگ کی طرف۔ پروسیس اس کو سے پہلے سٹارٹ ہم کرتے ہیں۔ نے تو سب سے پلاننگ کی پہلا ہمارا جو ڈیفینیشن، سٹیپس ہے پلاننگ، نیچر آف وہ ہے پلاننگ اور ٹائپس بینگ آف اویئر پلاننگ، آف امپورٹنس آف اپرچونیٹی۔ پلاننگ کے بارے میں پڑھا۔ تو یہ اس کے بعد ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے جو کہ ہے سٹیپس ان پلاننگ یا سٹیپس ان پلاننگ پروسیس، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ جیسے کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس 8 سٹیپس جو ہیں وہ پلاننگ پروسیس میں موجود ہیں۔ being aware of opportunities, setting objectives and goals, considering planning premises, identify alternatives, comparing alternatives in the light of goal, 6 choosing an alternative, 7 formulating supporting plan and 8 جو ہے وہ quantified plan یا جس کو ہم بجٹنگ بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پلاننگ پروسیس میں ہم یہ سٹیپ جو ہے سیکوینس وائز پرفارم کرتے ہیں۔ پلاننگ جب بھی آپ جس طریقے سے آپ لوگوں نے ڈیفینیشن میں پڑھا تھا، پلاننگ از دی پروسیس آف میکنگ ڈیسیژن اینڈ deciding in advance what actions to be performed، ٹھیک ہے۔ تو اس میں ہم لوگوں نے دیکھے جائے تو سب سے پہلے ہم لوگ کیا کرتے ہیں، پلاننگ کرتے ہیں، ڈیسیژن میکنگ کرتے ہیں، اور وہ سٹیپ وائز ہم لوگ پرفارم کرتے ہیں۔ بینگ اویئر آف اپرچونیٹی، سیٹنگ آبجیکٹیو، اس طریقے سے سٹیپ وائز ہم جاتے ہیں اور اپنے پلاننگ پروسیس کو جو ہے وہ کمپلیٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بہت سے بکس میں جو ہے بہت سے اتھرز نے، رائٹرز نے جو ہے وہ ڈفرینٹ سٹیپس بتائے ہیں پلاننگ کی۔ کچھ میں جو ہے وہ آبجیکٹیوز پہلے نمبر پہ آتا ہے اور باقی اس طریقے سے سٹیپس آتے ہیں، لیکن کچھ اس میں جو ہے اویئرنیس آف اپرچونیٹیز کو جو ہے وہ سٹیپس انکلوڈ کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ کچھ میں جو ہے وہ فارمولیٹنگ سپورٹنگ پلان نہیں ہوتا، کچھ میں جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی الٹرنیٹیوز اور اس طریقے سے 4 5 6 پوائنٹس کو جو ہے وہ ایک ہی سٹیپس میں لکھے ہوتے ہیں۔ تو کہیں پہ 5 سٹیپس ان پلاننگ پروسیس ہے، کہیں پہ 6 ہے، کہیں پہ 7، کہیں پہ 8۔ تو آپ لوگوں نے کنفیوز نہیں ہونا، یہ سارے سٹیپس جو ہے وہ اس میں انکلوڈ ہوتے ہیں، لیکن ان کے نام یا ان کو جو ہے وہ ایک گروپ کی شکل میں لکھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جیسے کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ پلاننگ ہم تب کرتے ہیں جب ہمارے پاس یا تو کوئی پرابلم آ جاتا ہے یا تو کوئی اپرچونیٹیز آ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارے پاس یا تو کوئی پرابلم ہوتا ہے یا کوئی ہمارے پاس اپرچونیٹی ہوتی ہے، یا ہم اپنے لیے اپرچونیٹیز کو تلاش کرتے ہیں اور اس تک پہنچنے کے لیے پھر ہم کیا کرتے ہیں، پلاننگ پرفارم کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم جاتے ہیں اور سب سے پہلے پلاننگ پروسیس کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ پلاننگ پروسیس کیا ہے۔ پلاننگ پروسیس جو ہے یہ ہمارے پاس ایک برج ہے جو کہ گیپ کو کور کرتا ہے۔ کون سی گیپ کو؟ ویئر وی آر اینڈ ویئر وی وانٹ ٹو بی، ٹھیک ہے۔ پلاننگ پروسیس ایک برج ہے جو کہ اس گیپ کو کور کرتا ہے کہ آج ہم جہاں پہ کھڑے ہیں اور کچھ ٹائم بعد ہم نے جو اپنے لیے اینڈ پوائنٹ سلیکٹ کیا ہے، اپنے لیے کچھ پرپس ڈیسائیڈ کیا ہے، تو جب ہم اس تک پہنچتے ہیں تو اس کو ہم کیا کرتے ہیں، ڈیسائیڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پلان کیا کرتا ہے؟ پلان میکس پاسبل، پلانس میک پاسبل فار تھنگس ٹو اکر دیٹ would otherwise not happen۔ پلاننگ ایسی ہماری جو آبجیکٹیوز ہیں، گولز ہیں یا پرپس ہیں، ایسے گولز ہیں آبجیکٹیوز کو ہمارے لیے اچیو کرتا ہے، اتنی آسانی سے اچیو کرتا ہے جب ہم کسی چیز کو پلان کرتے ہیں کہ وہ ادروائز پاسبل نہیں ہوتا، ادروائز ہم اس کو اچیو نہ کر پائیں۔ تو پلان ہمیں کیا کرتا ہے، آسان بناتا ہے کہ ہم ایک چیز کو ایسے اچھے طریقے سے، ایسے کیا کہہ سکتے ہیں اس کو، کم ٹائم میں کم ریسورسز کے ذریعے ہم کیا کر لیں، ان کو ایزی وے میں اچیو کر لیں، ٹھیک ہے۔ although we can't predict what turn
the event can take. ہم کسی چیز کو جو ہے وہ پریڈکٹ نہیں کر سکتے 100% کہ فیوچر میں کیا پتہ چلتا ہے. جس طریقے سے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پینڈیمک آ گیا, کرونا آ گیا, کس کو پتا تھا کہ کالجز اتنے ٹائم کے لیے بند ہوں گے, کس کو پتا تھا کہ شاپ مارکیٹ, کس کو پتا تھا کہ ہاسپٹل جو ہے وہ اتنے ٹائم کے لیے بند ہوں گے. کسی نے بھی اس چیز کو پریڈکٹ نہیں کیا تھا, لیکن پھر بھی جو ہے وہ کچھ نہ کچھ کام اور کچھ نہ کچھ جو ہے ایکٹیویٹیز وہ پرفارم ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے, اور ہم یہ بھی پریڈکٹ نہیں کر سکتے what kind of circumstances and situation are there. ٹھیک ہے, فیوچر میں کیا ہونے والا ہے, کیا حالات ہوں گے, کیا واقعات ہوں گے. ٹھیک ہے, تو ہم اس چیز کو پریڈکٹ نہیں کر سکتے, لیکن ہم کیا کرتے ہیں, پلان بناتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ چانس تو ہو نا, کچھ ہمارے پاس ڈیسیژن ہو, کچھ ہمارے پاس ایسی پلاننگ ہو, ایسی سوچ ہو کہ ہم اس کے ذریعے کیا کر سکیں, اپنے ایکٹیویٹیز کو رن تھرو کر سکے, اپنے آبجیکٹیوز تک پہنچ سکے, اپنے گولز تک پہنچ سکے. جس طریقے سے آپ لوگوں نے دیکھا کہ اب ہم آن لائن کے ذریعے ٹیکنالوجی کو یوز کرتے ہوئے ہم اپنے گولز اینڈ آبجیکٹیوز تک پہنچ رہے ہیں, ہم اپنے گولز اینڈ آبجیکٹیو تک اپنے ایکٹیویٹیز کو جو ہے وہ پرفارم کر رہے ہیں. تو پلاننگ جو ہے یہ ہمارے پاس ایک برج ہوتا ہے, ٹھیک ہے, جو کہ اس گیپ کو کور کرتا ہے کہ آج ہم جہاں پہ کھڑے ہیں اور کچھ ٹائم بعد جو ہے ہم کہاں تک پہنچیں گے. تو اس کو کور کرنے کے لیے ہم پھر کیا کرتے ہیں, پلان کو پرفارم کرتے ہیں. اور پلان ہمارے لیے ہر ایک کام کو اتنا آسان بنا دیتا ہے کہ کوئی بھی وداؤٹ پلاننگ ہم اس آسانی کو جو ہے نہیں دیکھ سکتے, ہم اس ایفیشنسی کو جو ہے وداؤٹ پلان ہم نہیں اچیو کر سکتے. ٹھیک ہے, پلان جو ہے وہ 100% پریڈکشن بھی نہیں کر سکتا, سرکمسٹانسز چینج ہوتی ہے, سچویشن چینج ہوتے ہیں, ایونٹس جو ہے وہ اس کے مطابق نہیں ہوتے. جس طریقے سے آپ دیکھیں تو T20 ورلڈ کپ ایونٹ جو ہے وہ ختم ہو گیا, ٹھیک ہے, اس کو پوسٹ پون کر دیا گیا. تو PSL کو دیکھیں وہ بھی پوسٹ پون ہو گیا تھا. تو کچھ بھی ہو سکتا ہے فیوچر میں, لیکن پھر بھی ہم کیا کرتے ہیں, اپنے آپ کو ایک اپنی پلاننگ کو جو ہے وہ جاری رکھتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو جو ہے وہ ایک چانس دیتے ہیں, ایک پروبیبلٹی ہوتی ہے کہ اس طرح شاید ہو جائے اور ہمارا جو پلان ہے ہم جو ہے اپنے اینڈ پوائنٹس تک. سلائیڈ میں ہم سٹیپس ان پلاننگ پروسیس کے بارے میں پڑھیں گے کہ سٹیپس ان پلاننگ پروسیس میں ہمارے پاس کون سے سٹیپس جو ہیں وہ موجود ہیں. ٹھیک ہے, یہاں پہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ جب بھی آپ لوگ پلان کریں گے, جب بھی آپ لوگ کوئی چیز ڈیسائیڈ کریں گے, آپ ایسے نہیں کر سکتے کہ آپ گھر میں بیٹھ جائیں اور پلاننگ شروع کر دیں. نہیں, اگر آپ اس طرح کریں گے تو یہ طریقہ کار غلط ہے, یہ طریقہ کار رانگ ہے. بینگ اویئر آف اپرچونیٹی, اسٹیپس ان پلاننگ میں سب سے پہلا جو اسٹیپس ہے وہ کیا ہے, بینگ اویئر آف اپرچونیٹیز. تو اپرچونیٹیز کو اویئر کرنے کے لیے آپ کو اینالائز کرنا ہوگا انوائرمنٹ کو. کیا چیز, اپرچونیٹیز سے اویئر ہونے کے لیے آپ نے اینالائز کرنا ہوگا انوائرمنٹ کو, انوائرمنٹ کی جانچ پڑتال کرنی ہوگی, انوائرمنٹ کو آپ لوگوں نے دیکھنا ہوگا. اور اس انوائرمنٹ کی انالیسس کو کیا کہا جاتا ہے, سچویشنل انالیسس. سچویشنل انالیسس, یہ انالیسس کیا کہلاتی ہے, اس انالیسس میں ہم کس چیز کو انالائز کرتے ہیں, اس انالیسس میں ہم ڈیفرنٹ حالات کو دیکھتے ہیں اور ڈیفرنٹ ہم انوائرمنٹ کو دیکھتے ہیں, جس میں ہمارے پاس جو ہے وہ آتا ہے انٹرنل انوائرمنٹ, جو کہ ہم لوگ آلریڈی اس کو ڈسکس کر چکے ہیں, اور ایک ایکسٹرنل انوائرمنٹ. تو انٹرنل انوائرمنٹ اور ایکسٹرنل انوائرمنٹ کو جب ہم لوگ اسٹڈی کرتے ہیں تو اس کو سچویشنل انالیسس کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, انٹرنل انوائرمنٹ اور ایکسٹرنل انوائرمنٹ کو جب ہم اسٹڈی کرتے ہیں, اس کو ہم دیکھتے ہیں, اس کو ہم جانتے ہیں, یا جتنے بھی یہ پوائنٹس آپ لوگوں کے پاس یہاں پہ لکھے گئے ہیں, ان کی انالیسس کرنا کیا کہلاتا ہے, سچویشنل انالیسس کہلاتا ہے. ٹھیک ہے, پھر ایکسٹرنل انوائرمنٹ میں ہم آلریڈی ان چیزوں کو پڑھ چکے ہیں, پسٹل انالیسس کیا جاتا ہے. پسٹل انالیسس کیا ایبریویشن ہے اس کی,
ہم پریویسلی پڑھ بھی چکے ہیں پولیٹیکل، اکنامیکل، سوشل، ٹیکنالوجیکل، لیگل یا گورنمنٹ، اینڈ ای فار ایتھیکل. ٹھیک ہے. پیسٹل انالیسس کیا کہلاتا ہے کہ آپ پولیٹیکل انالیسس کرو، پولیٹیکل فیکٹر اسٹڈی کرو، اکنامیکل فیکٹر اسٹڈی کرو، سوشل فیکٹر، ٹیکنالوجیکل فیکٹر، اس طریقے سے لیگل یا گورنمنٹ فیکٹر، اور آخر میں ایتھیکل فیکٹر. تو یہ ہم پوائنٹس پریویسلی ڈیٹیل سے پڑھ چکے ہیں. پولیٹیکل فیکٹر کیا ہوتا ہے، اکنامیکل فیکٹر. تو جب بھی آپ کوئی پلان کرتے ہو تو آپ لوگ کیا کرو گے، پیسٹل انالیسس کرو گے، جس کو ایکسٹرنل انالیسس بھی کہا جاتا ہے. اور اس انالیسس میں ہم یہ چیزیں بھی اسٹڈی کرتے ہیں، مارکیٹ، کمپٹیشن، کسٹمرز. ٹھیک ہے، یہ بھی ہمارے پاس ایکسٹرنل انوائرمنٹ میں موجود ہوتا ہے. اور ایک دوسری انالیسس ہم کرتے ہیں سچویشنل انالیسس میں، جس کو سوٹ انالیسس کہا جاتا ہے. تو سوٹ انالیسس بھی ہمارے پاس کیا ہوتی ہے، پلاننگ سے پہلے پرفارم کی جاتی ہے، جس میں ہم کیا چیزیں دیکھتے ہیں، اسٹرینتھ کو دیکھتے ہیں، ویکنیس کو دیکھتے ہیں، جو کہ ہمارے پاس یہاں پہ سائٹ پہ لکھی بھی ہوئی ہیں. ویکنیس، ٹھیک ہے، اسٹرینتھ، ویکنیس، ٹی فار تھریڈ اور او فار اپرچونٹیز. ٹھیک ہے. تو اسٹیپس ان پلاننگ میں انالائسس آف انوائرمنٹ پہ ہم سچویشنل انالیسس کرتے ہیں. سب سے پہلے جب بھی ہم کوئی بھی چیز پلان کرتے ہیں، جس میں ہم ایکسٹرنل انوائرمنٹ اور انٹرنل انوائرمنٹ کو اسٹڈی کرتے ہیں. ایکسٹرنل انوائرمنٹ میں ہمارے پاس پیسٹل انالیسس ہوتا ہے، جس میں ہم مارکیٹ کے بارے میں، کمپٹیشن کے بارے میں، کسٹمرز کے بارے میں، پولیٹیکل، اکنامیکل، سوشل، ٹیکنالوجیکل، ان چیزوں کے بارے میں ہم اسٹڈی کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، یہاں پہ ایک پوائنٹ لکھا ہے مارکیٹ. مارکیٹ کیا ہوتا ہے؟ آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ یار آج کل کس چیز کی مارکیٹ زیادہ ہے، آج کون سی انڈسٹریز کی مارکیٹ زیادہ ہے، مینز کس چیز کی ڈیمانڈ زیادہ ہے. کس چیز کی ڈیمانڈ زیادہ ہوگی، جس چیز کی ڈیمانڈ زیادہ ہوگی اسی کی پروفٹ، اسی میں جو ہے بزنس میں گروتھ، اسی میں جو ہے سکسیس زیادہ ہوگا. جس طریقے سے آپ لوگ جب ایڈمیشن لیتے ہو تو آپ لوگ کہتے ہو کہ کون سی فیلڈ میں اسکوپ زیادہ ہے، کون سی فیلڈ کی ڈیمانڈ زیادہ ہے. تو پری میڈیکل ہے، سائنس ہے، کمپیوٹر ہے، آرٹس ہیں. ٹھیک ہے. اس طریقے سے مارکیٹ بھی ہے، انڈسٹریز بھی ہے. اس میں بھی لوگ کیا کرتے ہیں، انڈسٹریز کی اسکوپ کو دیکھتے ہیں. ٹیکسٹائل انڈسٹریز ہیں، ٹیکسٹائل مارکیٹ بھی کہہ سکتے ہیں. اس طریقے سے کیمیکل مارکیٹ ہے، اس طریقے سے میڈیسن مارکیٹ انڈسٹریز ہیں، ٹیکسٹائل انڈسٹریز ہیں، لیدر انڈسٹریز ہیں، اسپورٹس انڈسٹریز ہیں. ڈفرینٹ انڈسٹریز جو ہے وہ آپ لوگوں کے پاس موجود ہیں، آپ کے ارد گرد جو ہے وہ بزنسز کر رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ ہمیشہ جب بھی آپ پلان کرو گے، جب بھی آپ سوچو گے، تو آپ سچویشنل انالیسس کرو گے، جس میں آپ نے انڈسٹریز کے بارے میں انالائز کرنا ہے کہ کون سی انڈسٹری جو ہے وہ پروفیٹیبل ہے، کون سی انڈسٹری جو ہے وہ سکسیسفل ہے. پھر اس انڈسٹریز میں آپ لوگوں نے یہ دیکھنا ہے کہ اس میں کمپیٹیٹرز کون کون سے ہیں. ٹھیک ہے. اس میں آپ کے مد و مقابل کون کون سے لوگ ہوں گے، کون کون سے برانڈز ہوں گے، کون کون سے نام ہوں گے جو کہ آپ کے مقابلے میں ہوں گے. اگر آپ کلاتھ کی انڈسٹریز فار ایگزامپل لیتے ہیں تو کلاتھ میں آپ کے پاس جے ڈاٹ ہے، بونینزا ہے، الکرم ہے، خادی ہے. اس طریقے سے ڈفرینٹ اور بھی برانڈز ہیں جو آپ کے پاس کلاتھ انڈسٹریز میں موجود ہیں. اور دوسری تھرڈ چیز کیا ہے، واٹ کسٹمر وانٹس. کسٹمر کیا چاہتا ہے، کسٹمر کیا چاہتا ہے، اس کی ڈیمانڈ کیا ہے آج کل کسٹمر کی، یا اس کی وانٹ کیا ہے، ضروریات کیا ہیں اس کی. ٹھیک ہے. کچھ لوگ جو ہے وہ صرف اپنے آپ کو چھپانے کے لیے، ماحول سے بچنے کے لیے کپڑے پہنتے ہیں، یا کچھ لوگ جو ہے وہ سٹائل کے لیے کپڑے پہنتے ہیں، یا کچھ لوگ جو ہے کسی کو امپریس کرنے کے لیے کپڑے پہنتے ہیں. ٹھیک ہے. تو وٹ کسٹمر وانٹس، کسٹمرز کیا چاہتے ہیں، وہاں پہ لوگوں کا ایٹیٹیوڈ کیا ہے، مائنڈ سیٹ کیا ہے وہاں کے لوگوں کا. تو اسی کے مطابق پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، وہ ڈریسز، وہ کلاتھ جو ہے انٹروڈیوس کرنے ہیں اپنے بزنسز میں. ٹھیک ہے. تو پلان میں آپ کسٹمرز کے بارے میں سوچتے ہو کہ پلاننگ میں
جس طریقے سے آپ نے بینگ اویئر آف اپرچونیٹیز کا ورڈ سن لیا اس سے پہلے، تو اس میں ہم یہی چیزیں کیا کرتے ہیں بینگ اویئر آف اپرچونیٹیز میں دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے اسٹرینتھس کو دیکھتے ہیں، ہمارا اسٹرینتھ کیا ہے۔ اسٹرینتھ میں آپ لوگوں کے پاس ریسورسز آتے ہیں، اگر آپ کے پاس ریسورسز موجود ہیں تو آپ کا اسٹرینتھ جو ہے وہ زیادہ ہوگا۔ اگر آپ کے پاس ریسورسز موجود نہیں ہیں، کوئی بھی ریسورس آپ کے پاس موجود نہیں ہے، تو وہ آپ کی کیا بن جاتی ہے؟ ویکنیس بن جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ مینس آپ کے پاس پیسہ موجود ہے، آپ کے پاس ایکسپیرینس ہیومن ریسورس موجود ہے، آپ کے پاس فزیکل ریسورسز شاپ انوینٹریز موجود ہیں، تو آپ اسٹرینتھ ہے، آپ کی اسٹرینتھ مضبوط ہے، آپ کی آرگنائزیشن کی اسٹرینتھ مضبوط ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ کے پاس وہ ریسورسز موجود نہیں ہیں تو آپ ویکنیس کا شکار ہیں، آپ کے پاس ریسورسز کی کمی ہے۔ تو جب آپ کے پاس ریسورسز کی کمی ہوگی تو مطلب کیا ہوا کہ آپ ویک ہیں، آپ کے پاس کمی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ اپنے کمپٹیٹرز کو بیٹ نہیں کر سکتے، آپ اپنے کسٹمر کو سیٹسفائیڈ نہیں کر سکیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کی ویکنیس بن جاتی ہے۔ اسی طریقے سے تھریٹس کون کون سے ہیں، کمپیٹیٹر تھریٹس کون کون سے ہیں، کسٹمرز کی طرف سے کون کون سے تھریٹس ہیں، پولیٹیکل، لیگل، ٹیکنالوجیکل کون سے تھریٹس ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ لاک ڈاؤن، اب لوگوں کو تھریٹس کا شکار ہے کہ لاک ڈاؤن ہوگا یا نہیں ہوگا، کالج اسکول کھولیں گے یا نہیں کھولیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھریٹس ہیں ابھی کہ ہم جو کیا کر رہے ہیں اس پینڈیمک کی وجہ سے ہمارے بزنس جو ہے وہ سٹاپ ہوئی ہیں، تو اسی کے مطابق پھر ہم کیا کرتے ہیں، اپنی پلاننگ کرتے ہیں۔ اپرچونیٹیز کو دیکھتے ہیں، کون سے مواقع اویلیبل ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ کون سی چیز ہے جو کہ یہاں پہ کلاتھ انڈسٹریز پرووائڈ نہیں کرتی، وہ کون سی چیز ہے جو یہاں پہ لیک کرتی ہے، تو وہ آپ کے لیے اگر آپ کے پاس اس طرح کی تھنکنگ ہے، اس طرح کی اگر آپ کے پاس سوچ ہے کہ کوئی انوویٹو وے جو ہے آپ انٹروڈیوس کر سکو، تو پھر آپ کے لیے وہ اپرچونیٹیز ہے اور اس اپرچونیٹیز کو آپ گریب کرنے کی کوشش کرو گے، ٹھیک ہے۔ تو تھریڈز آپ کے پاس پرابلمس ہوتی ہیں اور اپرچونیٹیز آپ کے پاس مواقع ہوتے ہیں جو کہ آپ کیا کرتے ہو، جسی کے مطابق آپ پھر ان تھریڈز اور اپرچونیٹیز کو دیکھتے ہوئے پھر آپ کیا کرتے ہو، اپنی پلاننگ پرفارم کرتے ہو، ٹھیک ہے۔ تو اسٹیپ ان پلاننگ میں جو ہمارے پاس پہلا پروسیس تھا بینگ اویئر آف اپرچونیٹیز، تو اس میں آپ انالیسس کرتے ہو انوائرمنٹ کی، جس کو سچویشنل انالیسس کہا جاتا ہے، جس میں آپ لوگ انٹرنل اور ایکسٹرنل فیکٹر کو اسٹڈی کرتے ہو۔ ایکسٹرنل فیکٹر میں پھر پیسٹل انالیسس آ جاتا ہے، اور انٹرنل انالیسس میں آپ کے پاس SWOT انالیسس، جس میں آپ اپنے ریسورسز کو دیکھتے ہو اور اسی ساتھ ساتھ تھریٹس اینڈ اپرچونیٹیز کو دیکھتے ہوئے جاتے ہو۔ بینگ اویئر آف اپرچونیٹیز جو کہ ہمارے پاس پہلا سٹیپ تھا، ٹھیک ہے، بینگ اویئر آف اپرچونیٹیز۔ اب یہاں پہ آپ لوگ دیکھیں تو بینگ اویئر آف اپرچونیٹیز میں آپ لوگوں کے لیے لکھا ہوا ہے کہ اویئرنیس آف اپرچونیٹیز، کہ آپ نے اپنے آپ کو کیا کرنا ہے، سب سے پہلے اویئر کرنا ہے اپرچونیٹیز سے۔ تو اس میں ہم نے ایکسٹرنل اور انٹرنل انوائرمنٹ کو ہم نے اسٹڈی کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارے پاس جو ہے بینگ اویئر آف اپرچونیٹیز پہلا سٹیپس ہے، اور اس کو ہم نے ڈیٹیل سے تھوڑا پڑھ لیا، ایکسٹرنل اور انٹرنل انوائرمنٹ کے کون کون سے ہوتے ہیں، اور یہی جو ہے ہمارے پاس جب ہم اپرچونیٹیز کو فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں یا پرابلم کو فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں، تو اسی سے ہی ہمارا جو ہے وہ اسٹارٹنگ پوائنٹ اسٹارٹ ہو جاتا ہے پلان کا، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہاں پہ ایک پوائنٹ لکھا ہوا ہے being aware of opportunities. This step precedes actual planning and therefore may not be called as a part of planning. یہاں پہ ایک ورڈ یہ لکھا ہوا ہے کہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ بہت سے بکس میں، بہت سی کتابوں میں جو ہے وہ بینگ اویئر آف اپرچونیٹی جو ہے اس کو اسٹیپ کنسیڈر نہیں کیا جاتا، اسٹیج کنسیڈر نہیں کیا جاتا پلاننگ پروسیس کا، کیونکہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایک پلاننگ سے باہر کا حصہ ہے، اس میں ہم انالیسس کرتے ہیں، پلان نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ لیکن بہت سے بکس میں جو ہے وہ اس کو ایز اے پلان کا حصہ کنسیڈر کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم کیا کریں گے، ہم اس کو انکلوڈ کریں گے اسٹیپس ان پلان میں، جو کہ ہمارے پاس پہلا پوائنٹ ہوگا کہ بینگ اویئر آف اپرچونیٹی از دی فرسٹ اسٹیج یا فرسٹ اسٹیپ، ٹھیک ہے۔ اور اس میں ہم کیا کرتے ہیں، اس میں ہم اپنے آپ کو اویئر کرتے ہیں اپرچونیٹیز سے، ایکسٹرنل انوائرمنٹ کو اسٹڈی کرتے ہوئے اور انٹرنل آرگنائزیشن کو اسٹڈی کرتے ہوئے، اور وہی ہمارا
क्या होता है, प्लानिंग का स्टार्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, मैनेजर मस्ट एनालाइज देयर पोजीशन एंड स्टेट एंड कैलकुलेट द अपॉर्चुनिटीज अगेंस्ट स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। मैनेजर मस्ट एनालाइज देयर पोजीशन, मैनेजर को एनालाइज करना है कि वो ऑर्गेनाइजेशन उनकी किस पोजीशन पे है, किस स्टेट में है, किस नंबर पे है। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन तो पहले से बनी हुई है, ठीक है, अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन पहले से बनी हुई है तो ये पॉइंट उनके लिए है। और अगर आप नई नई ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं, उसके लिए प्लानिंग कर रहे हैं, तो ये पॉइंट फिर उस पर एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। अगर ऑर्गेनाइजेशन पहले से बनी है, 5 साल हुए, 10 साल हुए, 1 साल हुआ है, 2 साल हुए हैं, तो वो पहले अपनी पोजीशन को और स्टेट को देखेगा कि वो किस नंबर पे है, किस पोजीशन में है, किस हालत में है, ठीक है। और उसी के मुताबिक वो अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करने के लिए अपने स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस को देखेगा, ठीक है। लेकिन अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है और आप अब बना रहे हैं, तो ये पॉइंट आपके लिए नहीं है, क्योंकि जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं बनी तो आपको क्या पता कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन की क्या पोजीशन है और क्या हालत है, ठीक है। अच्छा, थर्ड पॉइंट, लास्ट पॉइंट यहाँ पे लिखा है, अ रियलिस्टिक ऑब्जेक्टिव कैन ओनली बी डिटरमाइंड इफ यू आर अवेयर ऑफ अपॉर्चुनिटीज। आपका ऑब्जेक्टिव तब रियलिस्टिक होगा, तब आपको पता होगा कि आपका ऑब्जेक्टिव अचीवेबल है या नहीं, आपका ऑब्जेक्टिव आप उस तक पहुंच सकते हैं या नहीं पहुंच सकते। तो वो आपको तब पता चलेगा जब आप अपने आप को अवेयर रखोगे, अपॉर्चुनिटी से, प्रॉब्लम से अवेयर रखोगे। अगर आप इस तरह करोगे तो आपके क्या हो जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन में रियल ऑब्जेक्टिव सेट होगा। तो बीइंग अवेयर ऑफ अपॉर्चुनिटीज में हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट या एक्सटर्नल एंड इंटरनल दोनों को हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। और इन इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को की स्टडी को जो है वो सिचुएशनल एनालिसिस कहा जाता है, जिसमें हम पेस्टल एनालिसिस करते हैं, जिसमें हम स्वॉट एनालिसिस करते हैं, जिसमें हम बाहर के कस्टमर्स, मार्केट एंड कंपटीशन को स्टडी करते हैं, और इसके साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस को देखते हैं, और ऑर्गेनाइजेशन को कौन से थ्रेड्स हैं, कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और वो किस तरह से उन अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब कर सकता है। तो जब हम अपने आप को अपॉर्चुनिटीज़ से अवेयर कर लेते हैं, हमें पता चल जाता है कि ये अपॉर्चुनिटीज़ है या ये प्रॉब्लम है। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आप अपॉर्चुनिटी के लिए प्लानिंग करेंगे, बल्कि आपके साथ अगर कोई प्रॉब्लम हो, अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में कोई प्रॉब्लम हो, तो आपने अपने आप को उस प्रॉब्लम से भी अवेयर करना है, बीइंग अवेयर ऑफ प्रॉब्लम। और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भी आप फिर एक्सटर्नल और इंटरनल। इसी तरीके से हमारे पास सेकंड पॉइंट है। सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या है, इस्टेब्लिशिंग ऑब्जेक्टिव्स और गोल। बहुत सी प्लानिंग में ये पहला पॉइंट होता है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास हम इसको सेकंड पॉइंट कंसिडर करेंगे। क्यों? क्योंकि जब भी आप ऑब्जेक्टिव या गोल को सेट करोगे, जब भी आप प्लानिंग को स्टार्ट करोगे, तो आपको अपने एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को स्टडी करना है। सबसे पहला स्टेप प्लानिंग में यही होना चाहिए कि आप अपने आप को अवेयर करो प्रॉब्लम से, अपने आप को अवेयर करो अपॉर्चुनिटीज से। तो ऑलरेडी हम गोल एंड ऑब्जेक्टिव्स को पढ़ चुके हैं कि ये हमारे पास एक्सपेक्टेड रिजल्ट होते हैं, जो कि हमारे पास स्पेसिफाइड होते हैं, जो कि हमारे पास मेजरेबल होते हैं, रियलिस्टिक होते हैं, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव जो है हम अपने लिए सेट करते हैं, और वो ऑब्जेक्टिव जो होते हैं एंड पॉइंट होते हैं, एक्सपेक्टेड रिजल्ट होते हैं जो कि हम अचीव करते हैं। ऑब्जेक्टिव हमें इंडिकेट करता है एंड पॉइंट्स को एंड व्हाट इज टू बी डन। ऑब्जेक्टिव्स हमें ये बताता है कि हमारे पास एंड पॉइंट क्या है, और उस एंड पॉइंट को अचीव करने के लिए क्या क्या एक्टिविटीज हमने परफॉर्म करनी है। तो यहाँ पे हम जब स्ट्रेटजीज का जिक्र करते हैं, तो वो एक्टिविटीज, वो वेज, वो तरीक़ेकार, ठीक है, वो जब हम ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए करते हैं तो वो स्ट्रेटजीज कहलाता है। तो इस्टेब्लिशिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल में आप एंड पॉइंट को भी डिसाइड करते हो, और उसके साथ साथ स्ट्रेटजीज भी बनाते हो, ताकि आप उस गोल तो पहुंच जाओ, ठीक है। प्राइमरी एम्फेसिस हमारा किस पे होगा, वो भी आप लोग ऑब्जेक्टिव्स में डिसाइड कर लोगे, ठीक है। व्हाट इज टू बी अकम्प्लिश बाय नेटवर्क ऑफ। अब अब आप ऑब्जेक्टिव्स को जब आप अचीव करोगे, तो उसके लिए आप नेटवर्क बनाओगे, उसके लिए आप नेटवर्क ऑफ एक्टिविटीज़ या नेटवर्क ऑफ प्लान जो है वो आप लोगों ने क्या करने हैं, परफॉर्म करने हैं। जिस तरीके से स्ट्रेटजीज हैं,
پالیسیز ہیں، پروسیجرز ہیں، رولز ہیں، بجٹ ہے، پروگرام ہیں، یہ سب چیزیں ہم پریویس لیکچرز میں پڑھ چکے ہیں، اسٹینڈنگ پلانز وغیرہ میں، ٹھیک ہے، ٹائپس آف پلان میں ہم ان چیزوں کو پڑھ چکے ہیں کہ اسٹریٹجیز کیا ہوتی ہیں، پالیسیز کیا ہوتی ہیں، پروسیجر، رولز اینڈ ریگولیشن کیا ہوتے ہیں. تو ان سب چیزوں کا ہم نے کیا کیا ڈیٹیل سے پریویس لیکچرز میں پڑھا تھا. ٹھیک ہے، تو اسٹیبلشنگ آبجیکٹیوز اینڈ گولز جب بھی ہم اسٹیبلش کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ اسٹریٹجیز، پالیسیز، پروسیجرز بھی کیا کرتے ہیں، بناتے ہیں تاکہ ہمارے جو آبجیکٹیوز ہیں وہ اسموتھلی اچیو ہو سکے. ٹھیک ہے، سیکنڈ اس میں یہ ہے کہ اسٹیبلشنگ آبجیکٹیو فار دا انٹائر آرگنائزیشن، پوری آرگنائزیشن کے لیے بھی ہم آبجیکٹیو بنا سکتے ہیں، اور فار ایچ سب آرڈینیٹس یونٹ کے لیے بھی ہم کیا کرتے ہیں، اپنے آبجیکٹیوز اینڈ گول جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں، جو کہ لانگ ٹرم بھی ہو سکتے ہیں اور شارٹ ٹرم گول بھی ہمارے پاس ہو سکتے ہیں، آبجیکٹیو جو ہے وہ ہمارے پاس ہو سکتے ہیں. اچھا، جاتے ہیں اپنے نیکسٹ اسٹیپ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. ہم اسٹیپس ان پلاننگ پروسیس کا ٹاپک پڑھ رہے ہیں. اس سے پہلے جو ہے ہم نے پلاننگ پروسیس کے بارے میں بریف ڈسکشن کی، اور پھر اس کے بعد ہم نے پڑھا کہ پلاننگ پروسیس کیا ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد ہم نے پلاننگ پروسیس میں جو اسٹیپس ہیں اس کے بارے میں پڑھا، اور پھر اس کے بعد ہم نے فرسٹ ٹو اسٹیپس کو جو ہے وہ ڈیٹیل سے ڈسکس کیا. تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے پلاننگ پروسیس میں تھرڈ اسٹیپ جو ہے، یا تھرڈ اسٹیج بھی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں، جو کہ ہے ڈیولپنگ پریمیسز. ٹھیک ہے، پریمیسز جو ہے وہ ایزمپشنز یا فورکاسٹنگ کو بھی کہا جاتا ہے، اور پریمائسز، اس کو پریمائسز بھی پڑھا جاتا ہے اور پریمیسز بھی اس کو پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو پریمائسز کیا ہوتی ہیں؟ پریمائسز آر assumptions about the environment in which the plan is to be carried out. ٹھیک ہے، پریمائسز ہمارے پاس وہ assumptions ہوتی ہیں، وہ فورکاسٹنگ ہوتی ہے اس انوائرمنٹ کے بارے میں، اس ایکسٹرنل انوائرمنٹ کے بارے میں جس میں ہم اپنے پلان کو جو ہے وہ کیری آؤٹ کریں گے. ٹھیک ہے، یا اپنے پلان کو جو ہے وہ امپلیمنٹ کریں گے، یا جہاں پہ ہم نے اپنے پلان کو لے کے جانا ہے اور وہاں پہ ہم نے اپنے پلان کو جو ہے وہ چلانا ہے. ٹھیک ہے، پلان کو اپنے پایہ تکمیل تک پہنچانا ہے، اینڈ پوائنٹ تک اس کو ہم نے پہنچانا ہے. تو وہ جس انوائرمنٹ میں ہم کام کریں گے تو اس انوائرمنٹ سے ریلیٹڈ پھر ہم نے ایزمپشنز کرنی ہے، فورکاسٹنگ کرنی ہے. ٹھیک ہے، انفارمیشن کلیکٹ کرنی ہے. ٹھیک ہے، اور اس فورکاسٹنگ، ان انفارمیشن، ان ایزمپشنز کی بیس پہ پھر ہم کیا کرتے ہیں، اپنے پلان کو جو ہے وہ امپلیمنٹ کریں گے. ٹھیک ہے، تو جس طریقے سے آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ ہمارے پاس تھرڈ اسٹیپ ہے، تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ in third step planning is to establish, circulate and obtain. اچھا، یہاں پہ لکھا گیا ہے کہ planning is to establish, circulate and obtain agreement to utilize critical planning premises. ٹھیک ہے، تو اس میں کیا ہوتا ہے، مینیجرز پھر کیا کرتا ہے، وہ ایسے فورکاسٹنگ کو اسٹیبلش کرتا ہے، ایسی پریڈکشنز یا ایزمپشنز کو جو ہے وہ اسٹیبلش کرتا ہے کہ جو ہمارے انوائرمنٹ میں یا فیوچر میں ہمیں وہ جو ایزمپشنز ہوتی ہیں وہ ہمارے کام آ سکتی ہیں، یا جو ہم نے فورکاسٹ کیا ہے وہ ہمارے کام آ سکتی ہیں. ٹھیک ہے، تو جس طریقے سے آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ آج کل لاک ڈاؤن چل رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کی وجہ سے اس کو اوور کم کرنے کے لیے، اس کو ہم جو ہے لاک ڈاؤن کو اپنے بزنس پہ افیکٹ نہ کرنے کے لیے پھر ہم نے پہلے سے کچھ ایزمپشنز یا پریڈکشن کی ہوتی ہے کہ اگر ایسے ہوا تو ایسے ہم نے کرنا ہے. اب جس طریقے سے آپ لوگوں نے دیکھ رہے ہیں کہ کالجز نہیں کھل رہے، تو جب کالجز نہیں کھل رہے تو اس کی وجہ سے لوگ پھر کیا کر رہے ہیں، آن لائن لرننگ کی طرف جا رہے ہیں، ہوم اسائنمنٹ کی طرف جا رہے ہیں، ہوم ورک کی طرف جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہر ایک بندہ اس پہ ایگریڈ ہے، کسٹمرز بھی ایگریڈ ہونے چاہیے،
مینیجرز اور آرگنائزیشن کی جتنے بھی ہمارے پاس لوگ ہوتے ہیں وہ سب اس چیز پہ ایگریڈ ہوں گے، تو تبھی جو ہے ہم ان پریمیسز کو ڈیولپ بھی کر سکیں گے اور امپلیمنٹ بھی کر سکیں گے، ٹھیک ہے۔ تو پریمیسز میں ہمارے پاس جو چیزیں آتی ہیں وہ ہے فور کاسٹنگ، ٹھیک ہے، فور کاسٹنگ سب سے پہلے ہے ہمارے پاس، اور پھر اس کے بعد ہم نے کچھ پالیسیز بنانی ہے، وہ پالیسیز بھی کیا ہوتی ہیں ہمارے لیے ضروری ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد اگر کوئی ایگزسٹنگ پلان ہے ہماری آرگنائزیشن کا، جس طریقے سے آپ لوگوں کو میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ اگر آپ نے پہلے سے آرگنائزیشن آپ کی بنی ہے، پہلے سے آپ کی آرگنائزیشن جو ہے وہ موجود ہے، 5 ایئرز ہو گیا، 1 ایئر ہو گیا، 2 ایئر ہو گیا، جتنا بھی ٹائم ہو گیا، تو اس کے کچھ پلانز ہوں گے، ٹھیک ہے، اس کے کچھ آپ لوگوں کے سامنے پلانز پڑے ہوں گے، ڈاکومنٹس پڑے ہوں گے، تو اس پلانز ان ڈاکومنٹس کو بھی آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، دیکھنا ہے، اور اسی کے مطابق آپ لوگوں نے پریڈکشن کرنی ہے کہ پچھلے سال ہم نے کیا سوچا تھا اور پھر اس کے بعد کیا ہوا، کون سے ایونٹس آئے، ٹھیک ہے۔ جب بھی آرگنائزیشن پلانز بناتی ہے تو کمپنی پریویس پلانز کو اسٹڈی کرتی ہے کہ اس میں جو پازیٹیو پوائنٹس تھے وہ بھی لیتے ہیں اور اس کو جو ہے فالو کرتے ہیں، اور جو نیگیٹو پوائنٹس ہیں تو ان نیگیٹو پوائنٹس کو پھر ریموو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس سے انہوں نے جو ہے ان کو پروڈکشن کے بارے میں، فور کاسٹنگ کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے کہ انوائرمنٹ کس طریقے سے جو ہے وہ چینج ہوگا یا کس طریقے سے انوائرمنٹ میں چینجز آتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، مین پرنسپل کیا ہے پریمیسز کا اصول کیا ہے؟ The more thoroughly individual charged with planning understand and agree to utilize consistent planning premises, the more coordinated the enterprise planning will be، ٹھیک ہے۔ اس میں لکھا گیا ہے کہ ہر ایک انڈیویجول جو بھی پلاننگ پرفارم کرے گا، ٹھیک ہے، جو بھی چارج ہوگا پلاننگ کا، تو اس کو کیا کرنا چاہیے، سمجھنا چاہیے اور ایگریڈ ہونا چاہیے کنسسٹنس پلاننگ پریمیسز پہ، اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس کو فور کاسٹنگ کرنی ہے، اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس نے اپنے فیوچر کے بارے میں سوچنا ہے، اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس نے فیوچر میں اگر کوئی چینجز آتی ہے انوائرمنٹ میں، اگر کوئی جو ہے ایسی سچویشن کریٹ ہو جاتی ہے جس میں اس پلان میں ہم نے چینجز لانی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کو اوور کم کرنے کے لیے پھر ہم کیا کرتے ہیں، پریمیسز کا یا اس سٹیپ کا ہم سہارا لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جتنا جو ہے وہ کوآرڈینیٹڈ پلان ہوگا، جتنا جو ہے پریمیسز اور پلان جو ہے وہ آپس میں کوآرڈینیٹ ہوگا، اتنی ہی انٹرپرائز کی پلاننگ جو ہوگی، انٹرپرائز بھی آرگنائزیشن کی، اتنی ہی آرگنائزیشن کی جو پلاننگ ہے وہ سکسیسفل ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو ایک دفعہ پھر گو تھرو کرتے ہیں کہ ڈیولپنگ پریمیسز ہمارے پاس کیا ہے، کہ اس میں ہم ایزمپشنز ڈیولپ کرتے ہیں اور فور کاسٹنگ کرتے ہیں کہ فیوچر میں کیسے جو ہے وہ انوائرمنٹ کام کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو a manager is required to make certain assumptions about the future. These assumptions are called premises، ٹھیک ہے۔ assumptions ہمارے پاس کس چیز پہ بیس کرتے ہیں؟ material upon which plans are to be drawn. assumptions ہمارے ان چیزوں پہ فوکس کرتا ہے جس چیزوں سے ہم اپنے پلان کو کیا کر رہے ہوتے ہیں، بنا رہے ہوتے ہیں۔ جس طریقے سے ہم فور کاسٹنگ کرتے ہیں تو وہ بھی ہمارے پلان بنانے کا حصہ ہے۔ دیکھیں، پلان جو ہے وہ ہم ہمیشہ فور کاسٹ کے بیس پہ کرتے ہیں، کل پرسوں ترسوں، 1 سال بعد، 2 سال بعد، ٹھیک ہے۔ تو یہ فور کاسٹ ہے، پریڈکشن ہے کہ 2 سال بعد ہم نے جو ہے اس کام کو کمپلیٹ کرنا ہے۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ فور کاسٹنگ ہے، یہ پریڈکشن ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس پریڈکشن کے بیس پہ ہم کیا کرتے ہیں، پریمیسز ڈیولپ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ہمارے جو ایگزسٹنس پلانز ہوتے ہیں اسی کے مطابق بھی ہم کیا کرتے ہیں، اپنی پریمیسز کو ڈیولپ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ڈیفرنٹ ٹائپس ہمارے انٹرنل پریمیسز بھی ہو سکتے ہیں، ایکسٹرنل پریمیسز بھی ہو سکتے ہیں، کنٹرولیبل پریمیسز بھی ہو سکتے ہیں اور انکنٹرولیبل ہو سکتے ہیں۔ جس طریقے سے ایکسٹرنل ہے تو ایکسٹرنل انکنٹرولیبل ہے، اس کو ہم کنٹرول نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ اور انٹرنل پریمیسز ہمارے پاس کنٹرولیبل ہے، جس طریقے سے اگر ہم سٹاف کو دیکھیں تو سٹاف آتا جاتا ہے۔ فورتھ
स्टेप है हमारे पास इन प्लानिंग प्रोसेस डिटरमाइनिंग अल्टरनेटिव कोर्सेज, ठीक है, डिटरमाइनिंग अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन, ठीक है। आपके पास ऑब्जेक्टिव सेट हो गए, आपके पास गोल सेट हो गए, आपने प्रीमिसेस डेवलप कर दी, फोरकास्टिंग कर दी कि एनवायरनमेंट किस तरीके से बिहेव करेगा, तो हमारे क्या पॉलिसी होंगी, क्या रूल, क्या स्ट्रेटजीज होंगी हमारी, कौन से एक्शंस हमने परफॉर्म करने होंगे, ठीक है। तो फोर्थ स्टेप में हम क्या करते हैं, फिर डिटरमाइन करते हैं, बताते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कोर्सेज ऑफ एक्शन को, ठीक है। क्या होता है अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन? फोर्थ स्टेप in planning is to search for and examine alternative courses of action. फोर्थ स्टेप में हम क्या करते हैं, सर्च करते हैं, ढूंढते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं और एग्जामाइन करते हैं, देखते हैं उनको, उस अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शंस को जो कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स को क्या करेंगी, अचीव करेंगी, ठीक है। especially those which are not apparent immediately, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने ये बात की है कि हमारे कुछ प्लान जो होते हैं, अच्छा, स्पेशली दोज विच आर नॉट apparent immediately, मतलब हमने ऐसे अल्टरनेटिव्स को ढूंढना होता है जो कि जाहिर ना हो, जिनकी जिनके लिए हमें क्या करनी पड़े, जद्दोजहद करनी पड़े, जिनके लिए हमें ढूंढना पड़े, सर्च करना पड़े, ऐसी चीज़ें जो कि हमारे प्लान से तो रिलेटेड हो, हमारे प्लान्स को तो अचीव करे, लेकिन वो हमें नज़र ना आए। तो वो नज़र कैसे आएंगी, उसके लिए फिर आपको क्या करना होता है, सर्चिंग करनी होती है, स्टडीज़ करनी होती है, उसके लिए फिर आपको जो है हर जगह पे ढूंढना पड़ता है, ठीक है। इस तरह नहीं है कि बस आप लोगों के सामने जो भी सोल्यूशन मिल जाता है और आप कहते हैं बस यही जो है इसका सोल्यूशन होगा, इसके अलावा जो है हम लोग और कुछ सर्च नहीं करते, ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे कि जब भी आप कोर्स ऑफ एक्शंस को, ठीक है, जब भी आप अल्टरनेटिव्स को डिफाइन करेंगे, क्योंकि आप ऑब्जेक्टिव्स को जो है वो एक तरीके से अचीव नहीं कर सकते, डिफरेंट तरीके होते हैं, तो वो डिफरेंट तरीके हो सकता है ज़्यादा फिजिबल हो, ज़्यादा आसान हो, ठीक है। तो आपने क्या करना होता है, आपने उन अल्टरनेटिव्स को ढूंढना होगा जो कि आसानी से जाहिर ना हो, आसानी से हमारे सामने ना आए, और हो सकता है जो हमारे सामने नहीं आता और वो ज़्यादा सक्सेसफुल हो, ठीक है, और हो सकता है जो हमारे सामने आ जाए वो कम सक्सेसफुल हो। तो इस वजह से आप कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा अल्टरनेटिव ढूंढें जो कि आपके ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स को आसानी से अचीव करें, ठीक है। देयर इज अ सेल्डम a plan for which alternatives do not exist, ठीक है। यहाँ पे कुछ ऐसे भी प्लान होते हैं जिनके अल्टरनेटिव्स एग्जिस्ट नहीं करते, जिनके अल्टरनेटिव्स जो होते हैं वो मौजूद नहीं होते, ठीक है। जिस तरीके से हम कहते हैं ना कि डू एंड डाई सिचुएशन होती है, कि मुकम्मल तौर पे आपके पास जो आपने प्लान बनाया होता है उसके ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना, उस प्लान को अचीव करने के लिए आपके पास एक ही अल्टरनेटिव होता है, ठीक है। जिस तरीके से आपके जब आप जब किसी से लोन लेते हैं, आप जब किसी बंदे से पैसा लेते हैं और उसकी तारीख जब एंड हो जाती है, तो आपके पास और कोई रास्ता नहीं होता कि आप क्या करो, उससे डिले कर लो या किसी और से सिफारिश करवा लो, बल्कि आपके पास यही टाइम है कि आप उसको पेमेंट वापस कर दें। हाँ, अगर कुछ दिन रह जाएं तो उस वक़्त आप जो है किसी से लोन ले सकते हो या कोई चीज़ बेच सकते हो या कोई भी तरीका वो करके आप उसके लिए पैसे बराबर कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो बात लिखी गई है कि देयर इज अ देयर इज सेल्डम अ प्लान, यहाँ पे कुछ मुकम्मल तौर पे ऐसे प्लान्स भी होते हैं, सॉरी, कुछ ऐसे प्लान्स भी होते हैं जिनका आप लोगों के पास ज़्यादा अल्टरनेटिव नहीं होते, ठीक है। वो ऐसे ही प्लान होते हैं जिनकी डू एंड डाई सिचुएशन होती है और सिर्फ एक ही रास्ता होता है उसको एक्सेस करने के लिए, ठीक है। अच्छा, लास्ट पॉइंट क्या है, क्वाइट ऑफन एन अल्टरनेटिव दैट इज नॉट ऑब्वियस प्रूव टू बी द बेस्ट, ठीक है। कभी कभार आप लोगों के पास जो अल्टरनेटिव आ जाते हैं वो जो है आपके पास 100% जो है वो बेस्ट अल्टरनेटिव्स
نہیں ہوتے. تو آپ کو پھر جس طریقے سے میں نے پہلے بھی بات کی کہ آپ لوگوں کو کیا کرنا ہوتا ہے, الٹرنیٹیوز کی تلاش کرنی ہوتی ہے, چوز کرنا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے لیے پھر آپ لوگوں نے ایگزامائن کرنا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اس کے لیے آپ نے جو ہے بیسٹ سے بیسٹ الٹرنیٹیوز کو جو ہے وہ چوز کرنا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا بہت دفعہ آپ لوگوں کے پاس ایسے راستے آ جاتے ہیں جو کہ آپ کے کام کو پرفارم کرتے ہیں, لیکن وہ راستے کیا ہوتے ہیں, اچھے نہیں ہوتے. اگر ایگزامس کی اگزامپل لیں تو چیٹنگ جو ہے وہ ایک ایسا راستہ ہے جس سے آپ کے مارکس تو بڑھ سکتے ہیں, لیکن وہ راستہ آپ کے لیے بیسٹ نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ آپ اس سے کیا کر سکتے ہو, پکڑے بھی جا سکتے ہو, اور اس کی وجہ سے آپ کا پورا پیپر بھی اس سے کینسل ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے بہت سے ایسے بزنس میں بھی طریقے ہوتے ہیں کہ وہ بندہ جو ہے راستہ تو اختیار کر لیتا ہے, لیکن وہ راستہ جو ہے ایک اچھا الٹرنیٹیو نہیں ہوتا. اچھا, ففتھ سٹیپ ہے ہمارے پاس ایویلویٹنگ الٹرنیٹیوز, ٹھیک ہے. اس میں ہم کیا کرتے ہیں, اس میں ہم ایویلویٹ کرتے ہیں جو الٹرنیٹیوز ہم نے اس سے پریویس سٹیپ میں آئیڈینٹیفائی کیے ہیں یا ڈیٹرمائن کیے ہیں, ٹھیک ہے. تو آفٹر سیکنگ الٹرنیٹیوز کی تلاش کے بعد ہم اس کی اسٹرینتھ اینڈ ویکنیسز کو کیا کرتے ہیں, دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے. اسٹرینتھ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ اس سے ہم کتنا بینیفٹ حاصل کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اس سے ہم کتنا فائدہ حاصل کر رہے ہیں, اور ویکنیس کیا ہوتی ہے کہ اس سے ہم کتنا اس کو ہم حاصل کرنے کے لیے کتنے کاسٹ ہم نے جو ہے وہ بیئر کرنی ہے, ٹھیک ہے. تو کاسٹ اینڈ بینیفٹ ان دونوں کی ہم انالیسس کرتے ہیں الٹرنیٹیوز کی اسٹرینتھ اینڈ ویکنیسز کو فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے, ٹھیک ہے. تو پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ الٹرنیٹیوز جو ہیں وہ کتنا ہمارے ان پریمائزز اینڈ گولز کو اچیو کرنے میں ہیلپ آؤٹ کرتا ہے, ٹھیک ہے. تو بینیفٹ اینڈ کاسٹ جب ہم اس کی فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں, کاسٹ بینیفٹ انالیسس جب ہم اس کی کرتے ہیں, تو اس کے بعد ہم یہ بھی فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں کہ وہ کتنا ہمارے گولز اور پریمائزز کے اگینسٹ جو ہے وہ کارآمد ثابت ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. تو پریویسلی ہم نے کیا کیا, الٹرنیٹیوز کو آئیڈینٹیفائی کیا, ڈیٹرمائن کیا, اور اب ہم کیا کریں گے, دیکھیں گے اس الٹرنیٹیوز کو جو ہم نے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں کہ ان کی اسٹرینتھ کیا ہے اور ان کی ویکنیسز کیا ہے, اور کتنا جو ہے وہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے, کتنا آسانی سے وہ ہمارے گولز اینڈ آبجیکٹیوز کو کیا کر سکتا ہے, اچیو کر سکتا ہے, ٹھیک ہے. سکس سٹیپ میں ہمارے پاس آ جاتا ہے سلیکٹنگ کورسز آف ایکشن یا سلیکٹنگ اے کورس آف ایکشن. تو اس میں ہم کیا کرتے ہیں, جو ہم نے پریویس سٹیپ میں کاسٹ بینیفٹ انالیسس کی, ٹھیک ہے, تو اس میں جو بیسٹ ون ہمارے پاس ہوتا ہے, جو بیسٹ پلان ہمارے پاس ہوتا ہے, تو اس پلان کو ہم نے پھر کیا کرتا ہے, اڈاپٹ کرنا ہے, ٹھیک ہے. تو اس اڈاپٹیشن میں ہم تھورلی ایویلویشن کرتے ہیں اور ریئل پوائنٹ آف ڈیسیژن پہ آتے ہیں کہ جس طریقے سے ہم نے کاسٹ بینیفٹ انالیسس کر لی, تو وہ کون سا پلان ہے جو کم کاسٹ میں ہمیں زیادہ سے زیادہ بینیفٹ دے سکتا ہے, ٹھیک ہے. اب جس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم نے کپڑوں کا بزنس سٹارٹ کرنا ہے, تو کپڑوں کا بزنس ہم را فارم میں کپڑا لائیں, یا جو ہے ہم اس کو انسٹچ فارم میں بنائیں, یا اس کو ہم سٹچ فارم میں بنائیں, یا اس کو ہم پورا ریڈی میڈ فارم میں جو ہے وہ بنائیں. تو یہ ہمارے پاس ڈفرینٹ کورسز آف ایکشن ہے جو کہ ہم کیا کر سکتے ہیں, اس کے ذریعے ہم اپنا گول یا آبجیکٹیو اچیو کر سکتے ہیں. تو اس کے ہم نے بینیفٹ انالیسس کی کہ اگر ہمارے پاس کلاتھ جو ہے وہ انسٹچ فارم میں ہو یا سٹچ فارم میں ہو, تو وہ ہمیں زیادہ بینیفٹ دے سکتا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اے جو ہے وہ ہمارے پاس را فارم میں کپڑا تھا, ٹھیک ہے, اور بی جو ہے وہ ہمارے پاس انسٹچ تھا, سی جو ہے وہ ہمارے پاس سٹچ تھا, اور ڈی جو ہے وہ ہمارے پاس ریڈی میڈ تھا. لیکن ہم نے بی اور سی کو سلیکٹ کیا کیونکہ بی اور سی سے ہمیں کاسٹ کم آ رہی تھی اور بینیفٹ اس کا زیادہ آ رہا تھا, ٹھیک ہے. تو انالیسس اینڈ ایویلویشن آف الٹرنیٹیوز may disclose ٹو اور مور کورسز آف ایکشن. تو جس طریقے سے ہم نے دیکھ لیا کہ یہاں پہ ہمیں ٹو سے زیادہ آپشنز دے رہا ہے, ڈی آپشن بھی ہمارے پاس ہو سکتا تھا, لیکن ہم نے فار ایگزامپل بی اینڈ سی لے لیا, ٹھیک ہے. تو اس کو ہم نے انالائز کیا کس بیس پہ, کاسٹ اینڈ بینیفٹ انالیسس پہ, ٹھیک ہے. اور اس سے ہمیں پتہ چلا کہ یہ دو پوائنٹس جو ہیں, یہ دو الٹرنیٹیو جو ہے وہ ایزیلی ہمارے گولز اینڈ آبجیکٹیوز کو اچیو کروا سکتے ہیں, ٹھیک ہے.
اور لاسٹ پوائنٹ میں یہ کہتے ہیں کہ مینیجر میں ڈیسائیڈ ٹو فالو سیورل کورسز آف ایکشن رادر دین ون. کبھی کبھار ایک کورس آف ایکشن بھی ہو سکتا ہے اور کبھی کبھار ایک یا ایک سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے، اور وہ کس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے؟ مینیجر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ ان کورسز آف ایکشن کو ایک کو استعمال کرے، دو کو استعمال کرے یا تین کو استعمال کرے. تو وہ اپنی ایکٹیویٹیز کو دیکھتے ہوئے، اپنے کام کو دیکھتے ہوئے کیا کرتا ہے، اس کورسز آف ایکشن کے بارے میں ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ ہم نے کون سے کورسز آف ایکشن کو یوز کرنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، 7 پوائنٹ ہے ہمارے پاس فارمولیٹنگ ڈیریویٹو پلانز. فارمولیٹنگ ڈیریویٹو پلان یا اس کو ہم سپورٹنگ پلان بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، فارمولیٹنگ ڈیریویٹو پلان یا سپورٹنگ پلان. ڈیریویٹو پلان کیا ہوتے ہیں؟ ڈیریویٹو پلان وہ پلان ہوتے ہیں جو کہ بیسڈ کرتے ہیں یا فارم کرتے ہیں something else of the same type. ٹھیک ہے، جس طریقے سے ہم نے کہا کہ ہم جب بھی ایک پلان بناتے ہیں تو اس کے انڈر جو ہے وہ ڈفرینٹ پلانز خود بخود ارائز ہوتے ہیں یا ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز جو ہے وہ ارائز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کے بیس پہ ہم پھر کیا کرتے ہیں، اپنے پلانز کو چھوٹے چھوٹے پلانز یا سپورٹنگ پلانز میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں، جس کے ذریعے ہم اپنے میجر پلان کو اچیو کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ڈیریویٹو پلان کو سپورٹنگ پلان کہا جاتا ہے، سب پلان بھی کہا جاتا ہے، یا سیکنڈری پلان کو بھی کہا جاتا ہے، جو ہمارے میجر پلان کو کیا کرتا ہے، اچیو کرنے میں ہماری ہیلپ کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے اگر ہم دیکھیں تو اس میں ہمارے پاس کون کون سے پلان آ سکتے ہیں، پالیسیز آ سکتی ہیں، پروسیجرز آ سکتے ہیں، رولز اینڈ ریگولیشن آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ سب جو ہے ڈیٹیلز ہیں جو کہ ہمارے پاس سپورٹنگ پلان یا فارمولیٹنگ پلان میں آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس طریقے سے اگر ہم دیکھیں تو فار ایگزامپل ہم نے جس طریقے سے کلاتھ کی ہم ایگزامپل لے رہے ہیں، تو کلاتھ میں ہم نے بات کی سٹیچز اور ان سٹیچز کی. ٹھیک ہے، اور ریڈی میڈ کی. تو سٹیچ اور ان سٹیچ کے لیے، سٹیچز کلاتھ کے لیے یا اس کو آپ جو ہے ڈیزائن میں بنانے کے لیے، تو آپ کے پاس مشینز کی ضرورت ہوتی ہے. تو اب آپ جب اپنے میجر پلان کلاتھ کے آبجیکٹیوز کو اچیو کرو گے تو اس کے لیے آپ نے سب پلان بنانے ہیں کہ اب مشینز کہاں سے لینی ہے، اب کون سی کمپنی کے مشین لینی ہے اور کتنی مشینز کو ہمارے پاس ضرورت ہے. ٹھیک ہے، اور کتنے مشین لیں گے، اولڈ مشین لیں، ہینڈ مشین لیں، مشینز والی لیں. ٹھیک ہے، الیکٹرک جو ہوتی ہیں. تو اس سے ہم پھر کیا کرتے ہیں، سب پلانس کو بناتے ہیں تاکہ وہ ہمارے مین پلان یا بیسک پلان کو اچیو کر لیں. ٹھیک ہے، تو جس طریقے سے یہاں پہ لکھا گیا ہے کہ ڈیریویٹو پلان آر آلموسٹ انویریبلی ریکوائرڈ ٹو سپورٹ دا بیسک پلان. ڈیریویٹو پلان جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ ہمارے میجر پلان کو یا بیسک پلان کو سپورٹ کرنے کے لیے ریکوائرڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تاکہ اگر یہ پلان سب پلانس یا ہم نہیں بنائیں گے، سپورٹنگ پلانس اگر ہم نہیں بنائیں گے تو اس سے کیا ہو سکتا ہے، ہمارا جو ڈیسیجن میکنگ پروسیس ہے، ہمارا جو بیسک پلان ہے وہ اچیو نہیں ہو سکتا، اس کو اچیو کرنے میں جو ہے وہ پرابلمز آئیں گی. ٹھیک ہے، when a decision is made planning is seldom complete. پلاننگ جو ہے وہ ہمارے پاس مکمل طور پہ پورا ہو جاتا ہے، کمپلیٹ ہو جاتا ہے جب ہم ڈیسیجن لے لیتے ہیں، جب ہم سب پلانس کو بھی ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں، سب پلانس ہمارے پاس آ جاتے ہیں. تو اس سے ہم پھر نیکسٹ سٹیپ کی طرف جاتے ہیں جو کہ لاسٹ سٹیپ ہے پلاننگ پروسیس کا، جس میں ہم کیا کرتے ہیں، ہم کوانٹیفائنگ پلان، بجٹنگ کرتے ہیں، بجٹ بناتے ہیں. کیونکہ وداؤٹ بجٹ، وداؤٹ فائنینس، آپ کا پلان جو ہے وہ کبھی بھی سکسیسفل نہیں ہو سکتا، بلکہ آپ کا پلان چل ہی نہیں سکتا جب اگر آپ کے پاس بجٹ نہ ہو، اگر آپ کے پاس فائنینس نہ ہو، پیسہ نہ ہو. ٹھیک ہے، تو بجٹ کیا ہوتا ہے؟ بجٹ میں آپ کے پاس ٹوٹل انکم لکھی ہوتی ہے اور ٹوٹل ایکسپینسز لکھا ہوتا ہے ود ریزلٹ آف سرپلس اور پروفٹ. ٹھیک ہے، بجٹ ہمیں بتاتا ہے، دکھاتا ہے، شو کرتا ہے ٹوٹل انکم کہ ہمارے پاس کتنا ریونیو جنریٹ ہوا ہے، کتنا انکم جو ہے وہ ہم نے جنریٹ کیا ہے، اور کتنے ایکسپینسز ہیں جو کہ ہم نے اس سال میں یوٹیلائز کیے ہیں، کتنا پیسہ ہم نے خرچ کیا ہے، اور اس کے بعد ہمیں کتنا پروفٹ ہوا ہے ان پیسے کو خرچ کر کے. ٹھیک ہے، تو بجٹ ہمیں انکم کے بارے میں بتاتا ہے اور ایکسپینسز کے بارے میں بتاتا ہے. اب جس طریقے سے اوپر ہم نے ذکر کیا کپڑوں کے بزنس کا، تو کپڑوں کے بزنس کے لیے
ہم جب اویئرنیس آف اپرچونٹی کرتے ہیں، ایکسٹرنل انوائرمنٹ کو اسٹڈی کرتے ہیں، تو اس کے لیے بھی ہمیں فائنینس کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ ہمیں باہر جانا ہوتا ہے، ہمیں انفارمیشن خریدنی پڑتی ہے، ہمیں انفارمیشن حاصل کرنی پڑتی ہے، تو اس کے لیے ہمیں بجٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس طریقے سے ہم ریسورسز کی بات کرتے ہیں، ہم جو ہے وہ جس طریقے سے ہم نے بات کی کہ کپڑا خریدنا، را مٹیریل خریدنا، ٹھیک ہے، اس طریقے سے مشینریز خریدنا، اس طریقے سے لیبر کو ہائر کرنا، تو ان سب کو ہم کیا کرتے ہیں، کچھ پے کرتے ہیں، تو وہ پے ہمارے پاس کیا ہوتی ہے، ایکسپینسز ہوتی ہے، جو کہ ہم کیا کرتے ہیں، پے کرتے ہیں، دیتے ہیں لوگوں کو، تاکہ وہ ہمارے آرگنائزیشن میں کام کر سکیں۔ ہم سپلائرز کو پیمنٹ کرتے ہیں، ہم ٹیکسز دیتے ہیں، آرگنائزیشن والے انڈیویجول، تو اسی سے ہی پھر یہ لوگ کیا کرتے ہیں، اپنے بزنس کو، اپنے ایکٹیویٹیز کو چلاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایکسپینسز جو ہے، بجٹ جو ہے وہ ایک امپورٹنٹ سٹیپ ہے پلاننگ پروسیس میں۔ اگر آپ اس پلان کو اگنور کرو گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی جو پیسے ہیں، جو آپ کا فائنینس ہے، وہ یا تو ضائع چلا جائے گا، ٹھیک ہے، یا تو وہ کیا کہہ سکتے ہیں کہ اس کی غلط یوٹیلائزیشن ہو جائے گی، اور بعد میں اس کی جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ آپ لوگوں کی پوری نہیں ہوگی۔ تو بجٹنگ میں ہم کیا کرتے ہیں، فائنینشیل ایلوکیشن کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کیا کرتے ہیں، فائنینشیل ایلوکیشن، کہ پیسے کو کہاں کہاں ہم نے ایلوکیٹ کرنا ہے۔ جس طریقے سے آپ لوگوں نے اگر بجٹ دیکھا ہوگا تو اس میں آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ ایجوکیشن کا اپنا بجٹ ہوتا ہے، ہیلتھ کا اپنا بجٹ ہوتا ہے، ڈیفنس کا اپنا بجٹ ہوتا ہے، اور وہ بجٹ ان کو اس لیے دیا جاتا ہے تاکہ ان کو پتہ چلے کہ ہمارے پاس اتنا پیسہ ہے، اور اتنے پیسے میں ہم نے کیا کرنا ہے، اپنی ساری جتنے بھی ہمارے خرچے ہیں وہ ہم نے پورے کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایجوکیشن بجٹ، ہیلتھ بجٹ، اس طریقے سے ڈیفنس بجٹ، اس طریقے سے ڈیولپمنٹ بجٹ، یہ سب چیزیں کیوں؟ کیونکہ ہم پتہ ہونا چاہیے کہ ہمیں کتنا بجٹ جو ہے وہ ریکوائرڈ ہوگا۔ اگر فار ایگزامپل ہم بات کریں کہ ٹرانسپورٹیشن کے لیے جو ہے وہ 1 لاکھ روپیز کا بجٹ جو ہے وہ مختص ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ نے کیا کرنا ہے، 10 لاکھ میں یہ آپ لوگوں کا ٹرانسپورٹیشن بجٹ ہے، اور آپ نے کیا کرنا ہے، چیزیں خریدنی ہے۔ تو اگر آپ ایک گاڑی خریدنا چاہ رہے ہیں ٹرانسپورٹیشن کے لیے، اور اس کی قیمت جو ہے وہ فار ایگزامپل 3 لاکھ ہے، ٹھیک ہے، 3 لاکھ کیا ہوگی، اس کی قیمت ہو گئی، 3 لاکھ اس گاڑی کی قیمت ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اب آپ کے پاس بجٹ جو ہے وہ گاڑی کا 1 لاکھ ہے، لیکن آپ گاڑی لے رہے ہیں 3 لاکھ کی، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ اپنے بجٹ سے زیادہ کی گاڑی لے رہے ہیں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہوگا، آپ نے پھر وہ گاڑی لینی ہوگی جو آپ کے بجٹ کے مطابق ہوگی، کیونکہ اگر آپ یہ فائنینشیل مینیجر کو لے کے جائیں گے تو وہ آپ کا یہ جو ایکٹیویٹی ہوگی اس کو ریجیکٹ کر دے گا، کیوں؟ کیونکہ آپ کے پاس وہ بجٹ موجود نہیں ہے۔ تو ہمیشہ بجٹ جو ہے وہ پلان میں ضروری ہوتا ہے، اس طریقے سے، تاکہ اگر آپ کسی چیز کو خریدیں گے تو وہ کیا ہو جائے گی، آپ کے سامنے ہوگی کہ آپ اس کو خرید سکتے ہیں اور نہیں خرید سکتے۔ اگر فار ایگزامپل ہم نے یہ بجٹنگ نہ کی ہوتی، ٹھیک ہے، اگر ہم نے یہ بجٹنگ نہ کی ہوتی تو پھر کیا کرتے، اس 3 لاکھ کی گاڑی کو ہم پرچیز کر لیتے، اور بعد میں ہمارے پاس جو ہے وہ پیسے کی کمی ہو جاتی، اور اس سے ہم آگے کے کام جو ہے وہ آسانی سے نہ پرفارم کر سکتے، ٹھیک ہے۔ اچھا، if done well, budgets become a means of adding together various plans۔ اگر بجٹنگ کو ہم اچھے طریقے سے پرفارم کریں، اچھے طریقے سے اگر ہم بجٹنگ کریں، تو اس سے ہمارے پاس کیا ہوگا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، ویریس پلانز کو آسانی سے بنا سکتے ہیں، ویریس پلانز کو آسانی سے اچیو کر سکتے ہیں، اور اپنے لیے ایک سٹینڈرڈ سیٹ کر سکتے ہیں کہ اس سٹینڈرڈ کے مطابق، اس بجٹنگ کے مطابق اگر ہم پلان کریں گے تو ہماری پلاننگ جو ہوگی وہ سکسیسفل بھی ہوگی، اور ہماری پلاننگ جو ہوگی اس کے ذریعے ہم آسانی سے اپنے سکسیس کو میجر بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارے پاس 8 سٹیپ تھے پلاننگ پروسیس کے، تو جس میں ہم نے سب سے پہلے جو ہے وہ بینگ اویئرنیس آف اپرچونٹی کے بارے میں پڑھا، کہ آپ نے ہمیشہ جو ہے وہ آرگنائزیشن کی اپرچونٹیز کو اور آرگنائزیشن کے پرابلم سے اپنے آپ کو اویئر رکھنا ہے۔ اس اویئرنیس کے لیے آپ کو ایکسٹرنل اور انٹرنل انوائرمنٹ کو اسٹڈی کرنا ہے۔ ایکسٹرنل اور انٹرنل انوائرمنٹ کو جب آپ لوگ اسٹڈی کریں گے تو آپ آسانی سے جو ہے وہ اپنے لیے گول سیٹ کر سکتے ہیں، اور آپ اپنے پلان کو آسانی سے پرفارم کریں گے، پلاننگ پروسیس کو۔
تو اس کے بعد آپ جب اپرچونیٹیز اینڈ پرابلم کو دیکھ لیتے ہیں تو اس کو سالو کرنے کے لیے آپ لوگ پھر کیا کرتے ہو، اینڈ پوائنٹ جنریٹ کرتے ہو، مینس آبجیکٹیوز اینڈ گولز کو اسٹیبلش کرتے ہو، اور اس آبجیکٹیوز اینڈ گولز کو اسٹیبلش کرنے کے لیے پھر آپ کیا کرتے ہو، اسٹریٹجیز، پالیسیز، جن کو ہم نے یہاں پہ ذکر کیا کہ سپورٹنگ پلانز بھی ان کو کہتے ہیں، تو اسی طریقے سے آپ لوگ پھر کیا کرتے ہو، اسٹریٹجیز، پالیسیز بھی بناتے ہو کہ آپ اس گول کو اور آبجیکٹیوز کو کیا کر لو، اچیو کر لو، اور وہ آبجیکٹیوز اینڈ گول جو ہوتے ہیں وہ آپ کی انٹائر آرگنائزیشن کی بھی ہو سکتے ہیں یا انڈیویجولی ایک ایک بندے کے وہ گول یا آبجیکٹیو یا ایک ڈپارٹمنٹ کی بھی ہو سکتے ہیں۔ پھر تھرڈ سٹیپ میں آپ کیا کرتے ہو، ڈیولپنگ پریمائزز، ٹھیک ہے، آپ اس انوائرمنٹ کی ایزمپشنز کرتے ہو، اس انوائرمنٹ کی پریڈکشن کرتے ہو جس انوائرمنٹ میں آپ اپنے بزنس کو رن کرو گے، جس میں آپ نے فورکاسٹنگ کی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ پریمائزز جو ہے یہ آپ کی فورکاسٹنگ ہوتی ہے، ایزمپشنز ہوتی ہیں، جس انوائرمنٹ میں آپ لوگ کام کر رہے ہو کہ ان انوائرمنٹ میں کیا کیا تبدیلیاں فیوچر میں آ سکتی ہیں، کیا کیا چینجز فیوچر میں آ سکتے ہیں، کیا کیا مشکلات فیوچر میں آ سکتے ہیں، تو اس کے لیے پھر آپ لوگ فورکاسٹنگ کرتے ہیں، اس کے لیے پھر آپ لوگ جو ہے وہ پریڈکشن کرتے ہیں، اور اسی کے لیے پھر آپ لوگ کیا کرتے ہو، پریویس پلانس کو اسٹڈی کرتے ہو اگر آپ نے پہلے سے کسی بزنس کو ڈیولپ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر فورتھ سٹیپ میں آپ کیا کرتے ہو، ڈیٹرمائنڈ اینڈ آئیڈینٹیفائڈ اینڈ کورسز آف ایکشن، کہ آپ کے پاس کون سے کورسز آف ایکشن ہیں جو کہ آپ کے پلانز اینڈ آبجیکٹیوز کو اچیو کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ یہ بھی دیکھتے ہو کہ وہ کورسز آف ایکشن جو ہے اس میں بیسٹ ون کون سا ہے، اس کی کاسٹ بینیفٹ انالیسس کرتے ہو، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد آپ چوز کرتے ہو دا رائٹ ون، کون سا الٹرنیٹیو جو ہے وہ بیسٹ ون ہے۔ تو جس طریقے سے ہم نے بات کی کہ وہ اس میں سے سارے بھی بیسٹ ون ہو سکتے ہیں، دو یا دو سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، ایک ہی ہو سکتا ہے، اور کبھی کبھار ڈو اینڈ ڈائی سچویشن ہوتی ہے کہ ایک ہی راستہ ہوتا ہے اور اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد سپورٹنگ پلانس کو ہم بناتے ہیں، یہ پلان جو ہے ہمیشہ ہمارے بیسک پلان کو اچیو کرنے کے لیے ریکوائرڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہمیشہ جو ہے ہم اس کو یوٹیلائز کرتے ہیں، یوز کرتے ہیں، اور جب یہ سپورٹنگ پلان ہمارا بن جاتا ہے تو یہ اسی سے ہماری جو پلاننگ ہوتی ہے وہ کمپلیشن کی طرف چلی جاتی ہے، اور پھر ایٹ دی اینڈ ہم بجٹنگ کا ذکر کرتے ہیں کہ ہمیں کتنا بجٹ جو ہے وہ ریکوائرڈ ہوگا، کتنا بجٹ ہم نے یوز کرنا ہے، کون کون سی ایکٹیویٹیز پہ ہم نے یوز کرنا ہے، اور بجٹ ہمیں کیا بتاتا ہے کہ ہمارے پاس انکم کتنی جنریٹ ہوگی، ایکسپینسز کتنے ہوں گے، اور کتنا پروفٹ جو ہے وہ ہمیں ملے گا، ٹھیک ہے۔ تو امید ہے آپ لوگوں کو اس ٹاپک کے بارے میں کافی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہوگی، انشاءاللہ ہم